امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ، اس کا اولین حصہ جو میں آج اس موقع پہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ملک پاکستان میں بلوچستان وسیب کا علاقہ سیلاب کہ وہ اس انداز سے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں اور جانی مالی نقصان، گھروں کے گھر، بستیوں کا صفایا ہو گیا ہے۔ اب ایسے میں یعنی ان کی حاجات ہیں، بہت زیادہ حاجات ہیں، وہ کسی سے تعاون چاہتے ہیں یا خود کوئی سمجھتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اب ان سے تعاون کیا جائے، تو اب اس کو یہ نہ سمجھے ہمارا تو اپنا پورا نہیں ہو رہا، اب یہ بھی ہمارے کھاتے آ رہے ہیں، اب یہ بھی ہم پہ بوجھ بن رہا ہے، اب ان کے لیے بھی لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یا ان کے لیے ہم خود جا کے دیں۔ یہ ذہن میں خیال نہ لاؤ، یہ تصور کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی جگہ ہو جاؤ۔ اللہ بچائے، رب محفوظ رکھے، اس کے فیصلوں کے آگے کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے کس کا زور چلتا ہے؟ اگر آپ سیلاب سے بچے ہوئے تو کیا یہ تمہارا زور بازو ہے؟ نہیں، یہ تو اسی کا فضل ہے، اور وہ جو چاہے جیسے کرے۔ تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، التذکرۃ الحمدونیہ ابن حمدون کی کتاب ہے، پہلی جلد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خطبہ جو ہے وہ آج صدائے حسینیت کا خصوصی لنگر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 102 پر ہے، وَمِن کلام الحسین بن علی علیہ السلام ایھا الناس، آپ کے کلام سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں، اور لفظ ایسے ہیں جیسے کوزے میں ایک سمندر نہیں کئی سمندر بند کیے گئے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، اعلموا لوگو جان لو، ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں کہ لوگ تمہارے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ میرا کچھ کرو، میں بڑا محتاج ہوں، ضروری نہیں وہ کوئی عام یہ بھیک مانگنے والا ہو، ویسے دنیا کے کئی کام کسی کے ذمہ پڑ جاتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی کام کروا سکتا ہے، اور اس کے دروازے پر ایک آیا ہے، دوسرا آیا ہے، تیسرا آیا ہے، چوتھا آیا ہے، روزانہ کئی لوگ آ بیٹھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے اور آپ کروا سکتے ہیں، یہ شرط ہے کہ وہ جائز کام ہے اور آپ جائز طریقے سے وہ کروا سکتے ہیں، تو میرا یہ کام کرواؤ۔ اب اس میں آگے اس بندے کے جس کے دروازے پر لوگ اسے یہ سمجھ کے کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کروا سکتا ہے یہ دنیا میں، آگے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ اس سے اکتا نہ جائے، دوسری قسم ہے کہ اکتا جائے، جو عموماً یہی ہے کہ یہ میں آپ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہوں، یہ پھر میرے پاس آ بیٹھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ ان کی حاجتیں ہیں، یہ فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں شہر سے آ گئے ہیں، فلاں جگہ سے آ گئے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں، اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں کہ تم وہ پوری کروا سکتے ہو، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، اسے بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ کی تجھ پر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، اسے تم اپنے لیے نقصان دینا سمجھو، اسے بوجھ نہ سمجھو، نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت تو نعمت ہوتی ہے۔ تو امام حسین کی حسینیت میں یہ سبق بھی موجود ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، تجھ پر اللہ کی کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے جو لوگوں کے تمہارے ذریعے سے کام ہو جاتے ہیں،
اور وہ تجھے آ کے کہتے ہیں، خواہ کسی کی پرسنالٹی یا حیثیت اتنی ہو کہ ایک کام کروا سکے، کسی کی 1000 کروا سکے، کسی کی ہے کہ چھوٹا سا کروا سکے، کسی کی ہے کہ بہت بڑا بھی کروا سکے، لیکن ان سب کے لیے جس درجے میں بھی کوئی کسی کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے اور لوگ اس کے پاس اس نیت سے آ جاتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی تجھ پر ایک نعمت ہے، اور نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ ہماری عملی زندگی میں ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ سبق ہے، یعنی پورے مجمع میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے، جس کے در پر، جس کے پاس کسی کا کوئی فون یا کوئی کام یا کسی کے لیے کوئی اسے نہ کہتا ہو۔ یقیناً ہر کسی کو کوئی کہتا ہے، خواہ اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے بڑا ہے، کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تجھ پر اللہ کی۔ آگے وَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ، فرمایا نعمت سے تھک نہ جاؤ، فرمایا وہ ہے نعمت جو تجھ سے آ کے تعاون مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حاجت دور ہو جائے، وہ اس طرح تمہارے پاس ہے نا، تجھ پر نعمت ہے۔ اور فرمایا نعمتوں سے تھک نہ جانا، نعمتوں کی تھکاوٹ محسوس نہ کرنا، نعمت سے تمہیں رنج نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ملول نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فَتَحُورُ نِقَمَا، فرمایا کوئی پتہ نہیں وہی نعمت اگلے لمحے رب اس کو انتقام میں بدل دے۔ نقم اور نعم یہ آپس میں متضاد ہے، ایک ہے اللہ کی طرف سے نعمت، ایک ہے اللہ کا کسی سے انتقام، یعنی ایک ہے انعام، ایک ہے انتقام۔ اور رب جب کسی سے انتقام لے تو کس کی مجال ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تیرے آسرے کسی کی کام اڑے ہوئے ہیں یا ہو جاتے ہیں، اس کو نعمت سمجھو اور اس پر شکر ادا کرو، اور تھک نہ جانا ان نعمتوں سے۔ کیوں؟ فرمایا پھر وہ احکم الحاکمین ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کی بے نیاز شان ہے۔ آج 1000 بندہ تیری طرف دیکھ رہا ہے کہ تو ان کے مسائل حل کر سکتا ہے، اگلی گھڑی ہو سکتا ہے کہ تو لاکھوں کی طرف دیکھے کہ کوئی تو میرا مسئلہ حل کرے۔ نعمت نعم نقم میں نہ بدل جائیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے۔ یعنی رب ذوالجلال جو لک سے کک کر دیتا ہے، کک سے لک کر دیتا ہے، فرمایا فتحور و نقامہ، یہی چیزیں، یہی نعم پھر نقم بن جاتی ہیں۔ تو آج کی اس خطبے کی حیثیت سے میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ جہاں تک آواز جائے ان لوگوں کی ضرور مدد کی جائے، یعنی جو کچھ تعاون کیا جا رہا ہے وہ ابھی بہت ناکافی ہے اور ان کے ناگفتہ حالات ہیں۔ جس جہت میں بھی آپ جن سورسز سے بھی جو چیز بھی یقیناً وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور انہیں ضرورت ہے ہر چیز کی، کھانے پینے کی، علاج کی، باقی پیسوں کی، ضرور ایسے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم کسی کا کچھ اس کا بھلا کر سکتے ہیں، یہ ہم پہ بوجھ نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام انتقام میں بدلے۔ آپ نے اسی خطبہ میں ایک حدیث شریف کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا، جو دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سند سے الفاظ موجود ہیں، اور یہ بھی موجودہ جو صورتحال ہے سیلاب زدگان کی اور محتاج لوگوں کی، اس کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نفس کربۃ مؤمن فرج اللہ عنہ کرب الدنیا والآخرہ۔ من نفس کربتن، یہ قربہ کشک والے کاف کے ساتھ ہے، قربہ نہیں ہے۔ من نفس کربتن، جس نے من نفس کربۃ مؤمن،
اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس نے مومن کی پریشانی زائل کی، مومن کی مشکل کی گھڑی ٹالی، مشکل میں مومن کو مدد فراہم کی، اس کا گھر اجڑا، اس نے گھر بنا دیا، اس کو خیمہ دیا، اس کو بستر دیا، کوئی اس پہ مشکل آئی، اس نے اس کو ٹالا، آج دنیا میں یہ ڈھال بن گیا، آگے کھڑا ہو گیا جائز کاموں میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ فرج اللہ عنہ قرب الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے سے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں دور فرما دے گا، دنیا اور آخرت کی سب مشکلات۔ یعنی ادھر تعاون کرنے سے یہ محروم نہیں ہوا، بلکہ اس کی تو چھوٹی سی حیثیت ہے، اور ادھر اللہ کی قدرت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اور اس کی دنیا اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں ان کو رب ذوالجلال نے دور کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ آخرت والی تو معمولی سی آسائش بھی بڑی قیمتی ہوگی۔ موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اتنا کو ہوتا ہے کوڑا، تو جتنی جگہ میں جنت میں کوڑا رکھا جائے، ایک چھڑی اگر اتنی خریدنی ہو جنت، تو قیمت کیا ہے؟ ساری دنیا کے ملکوں کی زمینیں بیچ کر بھی اتنی نہیں خریدی جا سکتی اپنے پیسوں سے جتنی کوڑا رکھنے کی جنت ہے۔ تو آخرت میں وہ اس طرح تعاون کے ساتھ، اس کے بدلے جو آج ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ یا کسی موقع پر کوئی جو تعاون کرتا، اس کے بدلے اسے جو جنت میں ملے گا، تو وہ کتنی قیمتی چیز ہے جو آج آپ صرف چند لاکھ خرچ کریں گے اور ادھر سے وہ مل جائے گی کہ پوری دنیا بیچ دیں پھر بھی وہ نہیں مل سکتی۔ خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو اس بنیاد پر اس پیغام کو بھی پیش نظر رکھیں۔